معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ بلوچ قوم پرستوں نے مسافر ٹرین ہائی جیک کر کے جو قتل عام کیا، اس نے رولز آف گیم واقعی تبدیل کر دیے ہیں۔ ٹرین مسافروں کے ساتھ کی جانے والی بربریت کے بعد بلوچ علیحدگی پسندوں کی عذر خواہی ممکن نہیں رہی۔ جس طرح آرمی پبلک اسکول پشاور پر طالبان کے حملے نے رولز آف گیم تبدیل کر دیے تھے، اسی طرح ٹرین دہشت گردی کے بعد بلوچستان کے عذر خواہوں کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس افسوسناک واقعے نے بلوچوں کی محرومیوں اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے مظلومیت کا جو تاثر پیدا کر رکھا تھا، اس نے اب ایک ظالم کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کے نتیجے میں اب اس ظالم دہشت گرد کے خلاف ریاستی جنگ میں عوامی تائید شامل ہو جائے گی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ انسان بھی عجیب ہے، اس کی سوچیں کبھی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہیں تو کبھی پاتال کی گہرائیوں تک گر جاتی ہیں۔ افراد اور اقوام کا مقدر ان کی افتاد طبع اور مزاج پر استوار ہوتا ہے۔ اگر افراد اور قوم ہر معاملے کو جذباتیت یا انتہا پسندی سے دیکھیں تو وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستانیوں کی غالب اکثریت گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پر یقین رکھا کرتی تھی۔ آئے دن ہم لیکچر سنا کرتے تھے کہ گڈ طالبان تو پاکستان کے ہمدرد ہیں اور بیڈ طالبان پاکستان کے دشمن ہیں۔ اس سے ذرا پہلے ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ افغانستان کے اندر جہادی طالبان بہت اچھے ہیں، مگر ریاست پاکستان کے خلاف جہادی طالبان برے ہیں۔ یہ حد بھی ہم نے دیکھی کہ طالبان کے عذر خواہوں کی تعداد زیادہ اور طالبان کو برا کہنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ یہ عذر خواہ ہر طالبان حملے کے عذر بیان کیا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میرٹ ہوٹل اسلام آباد پر خودکش حملہ ہوا تو عذر خواہوں نے کہا، دراصل یہ حملہ اس لیے ہوا کہ وہاں امریکی بلیک واٹر والے میٹنگ کر رہے تھے۔ طالبان بچیوں کے اسکول تباہ کرتے تو کہا جاتا کہ طالبان تعلیم کے خلاف نہیں بلکہ ان اسکولوں کے اندر ان کے خلاف آپریشن کرنے والی فوج کا پڑاؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ اسکولوں کو اڑا دیتے ہیں۔ جب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اور واضح ثبوت تھے کہ القاعدہ، طالبان اور خفیہ ہاتھوں نے مل کر یہ واردات کی، تو بھی طالبان اور القاعدہ کے عذر خواہ یہ کہتے رہے کہ وہ تو اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ عورت پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ یہ سب عذر خواہی ذہنی خلجان اور اپنے نظریات کا اسیر ہونے کا نتیجہ تھی۔ اب تو طالبان کے امیر نے اپنی کتاب میں خود ہی بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے واقعے سے پہلے عمران خان نے کبھی طالبان کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ ہمارے بہت سارے سیاستدان اور صحافی بھی عذر خواہی کے جرم میں برابر شریک تھے۔ فوجی قیادت بھی گو مگو کا شکار تھی۔ اکثر مواقع پر ہماری فوج طالبان کو حلہ شیری دیا کرتی تھی۔ یہی اجتماعی غلطیاں، یہی فکری گو مگو اور یہی جھوٹی مصلحتیں دہشت گردی کی بڑھوتری کا باعث بنی۔ شکر تو یہ ہے کہ اب صحافت، فوج اور سیاست میں طالبان کے عذر خواہ کم ہو گئے ہیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ یہی عذر خواہی اور فکری تضاد ہمیں بلوچستان کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے۔ جنرل مشرف کے ایما پر نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد سیاسی حلقوں میں بلوچستان کی محرومیوں کے بارے میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دو قومی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھنے اور بلوچستان کو قومی فائنانس کمیشن میں زیادہ حصہ دینے اور 18ویں ترمیم کے ذریعے زیادہ صوبائی خود مختاری دینے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مرکز کمزور ہو گیا اور صوبے مضبوط ہو گئے تاکہ فیڈریشن قائم رہ سکے۔ بلوچستان میں غائب افراد کا معاملہ ہو یا دہشت گردی کے واقعات، غالب اکثریت کا طالبان والے معاملے کی طرح عذر یہی تھا کہ یہ بلوچ محرومیوں کا رد عمل ہے۔ وہ اتنے دبائے جا چکے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جب پنجابیوں کے شناختی کارڈ دے کر ان کو مارنے تک بات پہنچی تو عذر خواہوں کو مشکل پڑ گئی۔ اب ٹرین دہشت گردی کے بعد بلوچ تحریکوں کی عذر خواہی بالکل ممکن نہیں رہی۔ جس طرح آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے نے رولز آف گیم تبدیل کر دیے تھے، اسی طرح ٹرین دہشت گردی سے بلوچستان کے حوالے سے بھی عذر خواہوں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس واقعے نے بلوچستان کی محرومیوں اور اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے مظلومیت کا جو تاثر پیدا ہوا تھا، وہ اب ایک نئے ظالم کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اب اس ظالم دہشت گرد کے خلاف ریاستی جنگ میں عوامی تائید شامل ہو جائے گی۔
سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ باقی رہ گئی بات سیاست کی اور ہماری اجتماعی غلطیوں کی، تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ جس طرح دنیا نے زور زبردستی، دہشت گردی اور مار پیٹ کو حقوق اور سیاست کی جنگ سے خارج کر دیا ہے، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اب ہمیں لاڈ، پیار، مصلحت اور پسندیدگی کے حساب سے نکلنا ہوگا۔ اب ہمیں 2014 کی طرح کے دھرنوں، مذہبی عناصر کو حکومتوں کے خلاف استعمال کرنے اور حکومتوں کو ریاستی مداخلت کے ذریعے عدم استحکام کا شکار کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف دو رخی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ دہشت گردی کرنے والوں کو تو ان کی زبان میں ہی ریاست جواب دیتی ہے، لیکن جو لوگ صرف حقوق اور اختیار کی بات کرتے ہیں، انہیں سیاست میں جگہ فراہم کی جاتی ہے۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں اور افراد دہشت گردی کے ماحول میں اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ خود پر ظلم کرنے والوں سے ہی پیار کرنے لگتے ہیں۔ عرصہ دراز سے بلوچستان میں امن و امان کے حالات خراب ہیں۔ غیر معمولی صورتحال میں الیکشن بھی درست نہیں ہوتے، نمائندگی بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ منتخب نمائندے ہی با اعتبار اور با اختیار ہوں تو دہشت گردی کو شکست دینے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اتنی بڑی تعداد میں حملہ آوروں کا خونی ایکشن ہماری انٹیلیجنس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ریاست نے تو کلیئرنس آپریشن سرت اور احتیاط سے کیا، لیکن بلوچستان میں انٹیلیجنس نیٹ ورک ناکام نظر آیا ہے۔ جس طرح کراچی میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے دہشت گردی اور غنڈہ گردی کو ختم کیا گیا تھا، ویسے ہی طریقہ یہاں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں دہشت گردی ختم کرنے کا دیرپا طریقہ بہرحال سڑکوں کا جال بچھانا اور ترقی اور خوشحالی پھیلانے کا ہے۔ ریاست کو اپنے کم وسائل کے باوجود اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی جہاں تک غیر ملکی سازشوں اور ان کے ایجنٹوں کا تعلق ہے، اس سے نمٹنا فوج بخوبی جانتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس معاملے کو اولین ترجیح دیتے ہوئے دہشت گردوں، ان کے کمانڈرز اور ان کے سہولت کاروں کو فوری ٹھکانے لگایا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔